السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. میں اکرم خورشید ہوں. آج آپ کو ایک بات بتاؤں. اللہ پاک نے مقروض کا جنازہ نہیں پڑھایا جب تک کسی نے اس کا قرضہ اپنے ذمہ نہیں لے لیا. مقروض وہ جس نے قرضہ مانگ کے لیا ہے منہ سے. میں نے ایک روایت میں کئی بار یہ سنا کہ ایک صحابی تو ان کا والد تھا، منافق تھا آئی تھنک سو، زیادہ معلومات مجھے اس وقت یاد نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جب جنازہ پڑھانے لگے تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ اس کا جنازہ پڑھائیں گے؟ آپ کی شان میں گستاخی کرتا تھا. تو آپ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل پڑھاؤں گا. میرے اللہ نے مجھے منع نہیں کیا ابھی جنازہ پڑھانے سے، تو پڑھاؤں گا. میرے اللہ نے مجھے یہ کہا ہے کہ میرے نبی آپ 70 دفعہ بھی اس کا جنازہ پڑھا لیں تو میں اس کی بخشش نہیں کروں گا. اگر اللہ پاک مجھے یہ کہہ دیتے میرے نبی آپ 70 دفعہ اس کا جنازہ پڑھا لیں تو میں اس کی بخشش کر دوں گا، تو میں اس کا 70 دفعہ جنازہ پڑھاتا. اور جب اس کا جنازہ پڑھا لیا نا تو آپ علیہ وسلم نے کہا بھائی دفنانے سے پہلے میرا انتظار کرنا، قبر میں اتار لو تو میرا انتظار کرنا، میں آ جاؤں گا. تو جب اسے قبر میں اتار دیا گیا تو آپ علیہ وسلم گئے، قبر میں اترے اور اس کا منہ کھول کے اپنا لعاب اس کے منہ میں ڈال دیا. کتنا بڑا منکر ہوگا، کتنا بڑا گناہ گار ہوگا، منافق ہوگا. منکر تو نہیں، خیر غلط لفظ منہ سے نکل گیا، منافق ہوگا یا گناہ گار ہوگا کہ اللہ پاک نے کہا میرے نبی 70 دفعہ جنازہ پڑھا لیں بخشش نہیں کروں گا. لیکن اس کا بھی جنازہ آپ علیہ وسلم نے پڑھایا، لیکن مکروہ اس کا جنازہ نہیں پڑھایا، بالکل بھی نہیں پڑھایا. اب سوچیں، قرض مقروض کون ہے؟ جس نے قرض منہ سے مانگ کے لیا ہے. جیسے میں آپ سے قرض لے لیتا ہوں، یار دے دوں گا، اب میں دے نہیں رہا. تو امیجن کریں، یہ تو منہ سے مانگا ہے، اب وہ جو رشوت ہے وہ جان بوجھ کے لی جا رہی ہے، وہ جو ملاوٹ ہے جان بوجھ کے کی جا رہی ہے. صحیح ہے نا؟ سود پہ پیسہ لے کے کاروبار کیا، جس کے بارے میں تو اللہ پاک نے صاف کہہ دیا، اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ مجھ سے اور میرے اللہ سے جنگ لڑ رہا ہے جو سود پہ پیسہ لے رہا ہے اور دے رہا ہے. صحیح ہے نا؟ جھوٹ بول کے پیسہ کمایا جا رہا ہے، دوسروں کے حق پہ ناجائز قبضہ کیا جا رہا ہے. اور اب ہم یہ سوچ رہے ہیں، ہمارے پاس دلیلیں دے رکھی ہیں، ہمارے علماء کرام نے ہمیں یہ بتایا ہی نہیں کہ بھائی ایمانداری کے پیسے سے نیکی قبول ہے، بے ایمانی کے پیسے سے کوئی نیکی قبول نہیں ہے. اب ہم اس سے حج پہ بھی جا رہے ہیں، اب ہم اس سے عمرہ بھی کر رہے ہیں، اب ہم اس سے زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، اب ہم اس سے قربانیاں بھی کر رہے ہیں، اب ہم صدقہ خیرات بھی کر رہے ہیں. لوگوں کی افطاریاں بھی کرا رہے ہیں اسی پیسے سے. دل کو تسلی ہے کہ یہ قبول ہے، واہ جی واہ میرا اللہ جنا ہے. اور ہم بات کیا ہے کہ اگر آپ مکہ جا رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، عمرے پہ جا رہے ہیں تو آپ کا بلاوا ہے تو آپ جا رہے ہیں. واہ جی واہ، اللہ پاک ہے حرام نہیں کمانا. ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے، رشوت لینے والا دینے والا جہنمی ہے. اور اللہ پاک انہی کمائیوں سے بندے کو کہا جی آ جاؤ حج پہ آ جاؤ، تمہارا حج میں قبول کر رہا ہوں. واہ بھائی واہ، سمجھ آتی ہے؟ کوئی دلیل دماغ کو لگتی ہے؟ اللہ کے نبی نے اس پیسے سے نفرت کی ہے، اور اللہ کے نبی کہیں آ بھائی اسی پیسے سے آ جاؤ مدینے، آؤ مدینے میں میرے روزے کی زیارت کرو. ممکن ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے. دل کی تسلی ہے. کوئی مولوی ایسا نہیں ملے گا، مجھے تو آج تک کوئی ایسا نظر نہیں آیا جو یہ کہہ رہا ہو کہ بھائی اس سے چندہ دینا لیکن ایمانداری اور حلال کمائی سے دینا. اگر وہ یہ کہے گا تو رک جائے گا نا، پھر اس کے حلوے پراٹھے رک جائیں گے. تو اللہ ہمیں ایسے علماء کرام، ایسے دین سکھانے والے دے جو ہمیں اصل دین سکھائیں. لیکن ہمیں تو سکھائے گے کہ 7 جمعراتیں کرو، اس کے بعد جناب والی آپ کل خانی کرو، 40واں کرو، حلوے پراٹھے مولیوں میں چلتے رہیں. تو امیجن کریں کہ اللہ پاک نے مقروض کا جنازہ نہیں پڑھا، اللہ کے نبی نے مقروض کا جنازہ اگر نہیں پڑھایا تو ان کا کیا حال ہوگا. جو یہ ملاوٹیں، رشوت خوری اور جھوٹ بول کے پیسہ لے رہے ہیں، دوسروں کے حق پہ ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، ایمانداری سے نہیں چل رہے، اور پھر نیکیاں پھر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تو یہ قبول ہے. دل میں تسلی کہ ہمارے قبول ہے. میں نے طارق جمیل صاحب کے ایک دفعہ الفاظ سنے، انہوں نے کہا کہ جہنم کے سب سے آخری کھڈے میں پتہ کون جائے گا؟ کافر نہیں جائے گا، یہ ممبر پہ بیٹھنے والے علماء اور مولوی جائیں گے جو غلط علم لوگوں کو دیتے ہیں. صحیح ہے نا؟ کاش ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہمیں جو علم مل رہا ہے وہ غلط ہے. بھائی جمعرات 7 جمعراتیں سنت میں کہیں نہیں ہیں، کل خوانی 40 سنت میں اسلام میں کہیں نہیں ہے، نہ سنت سے ثابت ہوتا ہے نہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے. اس طریقے سے یہ چیزیں کہیں ثابت نہیں ہوتی ہیں. ہمیں ایمانداری پہ چلنا ضروری ہے. ان پیسوں سے کی ہوئی نیکیاں قبول نہیں ہیں اللہ کے قانون کے مطابق.
ہم اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں. کیا امید رکھیں گے؟ رات بھر زنا کریں اور صبح کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا؟ توبہ بھی نہ کریں اور چھوڑیں بھی نہ. رات بھر شراب پئیں اور امید یہ رکھیں کہ اللہ پاک ہمیں معاف کر دے گا اور توبہ بھی نہ کریں اور چھوڑیں بھی نہ. تو پھر اللہ تعالیٰ زانی کو رات کو رونے والوں کو ایک برابر تو نہیں کرے گا نا. رات کو شراب پینے والے کو اور وہ بندہ جس کا بچہ رات کو تکلیف سے تڑپ رہا ہے اور وہ حرام نہیں کما رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک برابر کر دے گا؟ ممکن نہیں ہے. اللہ میں ہدایت کی توفیق دے. شیئر ضرور کیجیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.